وفاقی وزیر آبی وسائل اور شین رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے دنیا سے پاکستان کے قرضے معاف کرنے کی اپیل کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ IMF سے بھی کہیں گے کہ شرائط پر نظر ثانی کرے۔ خورشید شاہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے عام انتخابات کی تاریخ بھی بتائی۔ سما نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے، عمران خان کو ڈر ہے کہ وہ پھنس جائیں گے، اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عدالتیں ڈر گئیں تو کل کو ہر کوئی ہجوم کے ساتھ فیصلہ لینے چلا جائے گا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں نمائندے خصوصی جاوید فاروقی سے۔ جی جاوید۔ جی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں پانی کے اور آبی ذخائر کے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر عمران خان کو بھی لیا جا سکتا ہے؟ ہم تو آج بھی دعوت دے رہے ہیں، آ جائیں، بیٹھ جاؤ، ہمیں راستہ بتاؤ۔ اچھا، کیونکہ ہم نے تو 3 مرتبہ کہا۔ تو آپ حکومت کے طور پر عمران خان کو ڈائلاگ کی آفر کرتے ہیں؟ آ جائیں، بالکل آفر کرتا ہوں اس کو، بس ملک کے خاطر بیٹھنا چاہیے سیاستدانوں کو۔ شاہ صاحب، الیکشن کی ڈیٹ پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی ڈیٹ تو عمران خان دے چکا ہے۔ اس سے کہا تھا کہ 13 اگست 2023 سے 1 گھنٹہ پہلے حکومت نہیں جائے گی۔ اچھا، خود کہا ہے اس نے، تو ہم اس بات پہ تو اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اتنی بری حالت ہے اکانومی کی اور یہ سیلاب کی، اور اس کے بعد پھر کل خالد صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف یہ کارروائیاں نہ روکی گئی تو پھر میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا۔ اب امتحان ہے کہ قانون اور آئین سپریم ہے یا تھریٹ سپریم ہے۔ ہم نے تو گنوا دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، مگر پاکستان کے خلاف ایک سلوگن نہیں لگایا، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دیوار سے لگا رہے ہو۔ چپ کر گئے، صبر کر گئے پاکستان کے خاطر، کیونکہ یہ چھاؤں بڑی ہے۔ بے نظیر بھٹو کو پنڈی میں شہید کیا گیا، ہم نے صبر کی۔ لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کیا گیا، ہم نے صبر کر لیا۔ مگر یہ بندہ ہے جو زیادتی کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور عدالتیں ڈیفینسو ہو رہی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے، اس کے بعد جو بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ آپ نے جو ڈیل کی ہے، اس پر عمل درآمد آپ کیسے کریں گے؟ اتنے ہیوی ٹیکسیشن کیسے کریں گے؟ صوبوں سے سرپلس کیسے لیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب IMF کا مسئلہ چل رہا تھا تو عمران خان نے اس کو خراب کیا۔ خراب ایسے ہوا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، دوسرے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، میں خراب اس لیے ہوا کہ مجھے پھانسی دے دو گے پھر بھی میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اور جب آپ نے جا کے گھٹنے ٹیک دیے، پاؤں میں پڑ گئے، تو پھر تو وہ اپنی آنکھیں دکھائے گا۔ اس وقت میری قوم دنیا کے ممالک سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کے لیے سوچنا ہے، ہیومن رائٹس کے لیے سوچنا ہے، تو پاکستان کے ان حالات میں جو آج حالات ہیں، جو پہلے کبھی نہیں تھے، یہ پاکستان کا قرضہ معاف کر دیں کہ بھائی ہم نے آپ کو معاف کیا، جو آپ قرضے پہ انٹرسٹ دیتے یہ آپ کو آ گیا۔ موجودہ حالات میں آپ حکومت کو، ظاہر ہے آپ تو عوام میں سے ہیں، غریب عوام بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، فوری ریلیف عام آدمی کو کس طرح سے مل سکتا ہے؟ فوری ریلیف جو دیا ہے عام آدمی کو، جو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لے لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، BISP کے تھرو دیا ہے۔ BISP میں سندھ میں ہمارے تقریباً 18 سے 19 لاکھ لوگ ہیں جن کو BISP ہے، جن کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ 25,000 دیے جائیں گے، اور مل بھی رہے ہیں۔ ادھر سے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا۔ IMF دباؤ ڈال رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنی حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں، پیٹرول پہ ٹیکس ڈال رہے ہو، سگریٹ پہ نہیں ڈال رہے، کیوں بھائی؟ جس سے آپ کو 200 ارب بھی بچ سکتے ہیں، بیماریوں کی دوائیں آتی ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ سکتا ہے۔ لوئسٹ ان ورلڈ ہے سگریٹ کی ٹیکس، $1.2 کی ہمارے پاس پیکٹ ہے۔ آبی ذخائر کے آپ وزیر ہیں، کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ تو پہلے تو میں کہوں کہ یہ دریائی سیلاب نہیں ہے، یہ آسمانی سیلاب ہے، جس نے ایک ہی وقت کے اندر، کوئی ٹائم نہیں لیا ہے، ایک ہی وقت کے اندر ساری تباہی کر دی ہے۔ ہمارے سامنے دریائی سیلاب ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ اتنی بڑی برساتوں کے بعد جو مجھے خوف بھی تھا کہ جو 5 لاکھ 6 لاکھ پانی ہے یہ ہٹ کر سکتا ہے، مگر جو ہم نے تیاریاں کی تھی 10-15 سال سے، جو پروٹیکشن بند تھے ان کو مضبوط کرنے کی، وہ ہمارے کام آ گئی۔ خدا نخواستہ اگر وہ اتنے کمزور ہوتے تو ان برساتوں میں جو کنٹینیو برساتیں رہی ہیں 1 مہینہ، اس سے یہ ڈیمیج ہو جاتا اور بہت بڑا نقصان ہوتا۔ الرٹ یہ تھا کہ برساتیں 40 سے 45% زیادہ پڑیں گی نارمل حالات سے، جو مانسون سے۔ یہ برساتیں پڑی ہیں کم سے کم ایوریجلی 600 سے 700% ابو، اور یہ انبلیویبل تھا، سوچ سے بالا تر تھا، کسی کی سوچ میں نہیں تھا۔
ये तो अमेरिका जैसे और यूरोप जैसे मुल्कों को भी तबाही करवा देता है। नौशेर फेरोज हमारा इलाका है, सखर से 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पटीदन स्टेशन है बहुत पुराना। उस जो स्टेशन पे जो रिपोर्ट आई वो 1750 मिलीमीटर पानी की रिपोर्ट आई कि 1750 मिलीमीटर जो दुनिया का रिकॉर्ड है, दुनिया का बरसात पड़ी है, आलमी रिकॉर्ड का आलमी रिकॉर्ड। ये सिर्फ एवरेजली सिंध में बरसातें 700 की एवरेज आई है मिलीमीटर बरसात का। सिंध में इस वक्त जो कच्चे मकान की तादाद है एज पर मरदमशुमारी 2008 की 30 लाख कच्चे मकान है, और कच्चा मकान एक नहीं बचा है। जितनी फसलें थी, जितनी कुछ थे, वो सारे बिल्कुल तहस नहस हो गए। कम से कम 75% कॉटन कम होगी। 70%? हाँ, कम से कम जो कॉटन का लॉस हुआ है सिर्फ सिंध में, वो डर के कह रहा हूँ 200 से 250 बिलियन का लॉस हुआ है। ये भी बड़ा एक फैक्टर आएगा आगे चल के कि आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी कॉटन, क्योंकि आपको टेक्सटाइल आपको ना बंद हो जाएगी। अच्छा साहब, इसके अंदर एक और चीज़ जिसकी निशानदेही हो रही है मीडिया में, वो ये है कि सिंध के अंदर बड़े सरजिमीदार, जिसमें कई अरकान असेंबली भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, पार्टी के अहदेदार, ये भी निशानदेही होती है। उनका भी इसमें के अंदर कहा जा रहा है कि उन्होंने बंद नहीं तोड़े और या फिर उन इलाकों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया जिससे तबाही हुई। ये आसमानी बारिश है, सबके पास एक जैसा पानी खड़ा है। अगर मेरे पास 3 फुट पानी है, 4 फुट है, तो दूसरे के पास भी 4 फुट पानी है, वो कहाँ से बंद तोड़ेगा? जब ये सैलाब आया है, बेशक आप ये कह रहे हैं कि बारिशी सैलाब है, लेकिन फिर भी दरियाओं के पानी को महफूज करने के हवाले से नए डैम्स की तामीर पर एक बड़ा रिजिड स्टांस आता है ख़ुद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, ख़ास तौर पर कालाबाग डैम को लेकर। तो इस मौके पर क्या ऐसे नए ज़खायर की ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं? देखें, 2008 से आज कम से कम ये हो गया है कि 14 साल हो गए। 14 साल में आप देख लें रिकॉर्ड पे कि पैसे कितने रखे गए, और 15 साल मिले हैं, और 15 साल में काम हुआ है। मैं बदरात वाटर क्यों ली? मैंने खुद ली इसलिए कि मुझे नज़र आता है कि पाकिस्तान का एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पाँव पे सिर्फ डैम्स की पानी की एग्रीकल्चर की वजह से खड़ा हो सकता है, और इतना बड़ा मुल्क बन सकता है, इतना बड़ा मुल्क बन सकता है जो दुनिया आपके पास आएगी कि हमारी मदद करो। तो क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं इस सिलसिले में? इस सिलसिले में इस साल हमने इस वापडा को जो 60-50 बिलियन दिए जाते थे, इस साल 125 अरब रुपए कमिटमेंट की गई है कि हम आपको देंगे। कालाबाग डैम पे सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। पॉलिटिकल इशू बन गया? पॉलिटिकल इशू बन गया है, टेक्निकल नहीं है। पॉलिटिकल इशू बन गया। टेक्निकल ये है कि कालाबाग डैम की साइड जो है वो साइड है जहाँ से ऊपर से पानी जा सकता है। डैम और बैराज में फ़र्क है। कोरे ने जब 1928 में ख़त लिखा और पंजाब हुकूमत ने उनको ख़त लिखा कि हमें यहाँ बैराज बनाने दी जाए, तो उन लोगों ने बैराज बनाने नहीं दी थी। उनका पहले जब सिंध के जितने भी सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं होंगे तब तक आप बैराज नहीं बना सकते। ये यानी काबिल गौर है मंसूबा, या इसको शेल्फ कर देना चाहिए? हाल फिलहाल अपने 3 डैम तो बनाने दो जो हम बना रहे हैं बड़े वाले, तो वो तो बन जाए। हम पानी में सिक्योर कर दे, पानी में इतना तो सिक्योर कर दे, फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो कालाबाग डैम बाद में बनाया जाए, ज़रूरत पड़ती है तो। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने कीमती वक्त दिया। खुर्शीद शाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दे दी है। जी बहुत शुक्रिया।